ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں کوئی بات فضائل نماز کی لے لوں، کوئی بات فضائل تبلیغ کی لے لوں، کوئی بات فضائل صدقات کی لے لوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا تاکہ آپ حضرات کے اوپر یہ چیز محفوظ رہے اور بترتیب وہ چیز چلتی رہے اور آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مختصر سی باتیں فضائل حکایات صحابہ جو ہے اس تعلق سے میں نے پچھلے لیکچروں میں بیان کر دیا ہے، تھوڑی سی جھلک دے دی ہے۔ میں اس کے بعد فضائل نماز سے شروع کرتا ہوں۔ فضائل نماز کی بھی ایک دو باتیں میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تبلیغی نصاب کے حوالے سے کہ اس کے اندر کس طرح سے شرکیہ عقیدے اور کس طرح سے اسلام اور عقیدے کو، ایمان اور عقیدے کو توڑنے والی باتیں موجود ہیں۔ آئیے میں اگلے مرحلے میں قدم رکھتے ہوئے فضائل نماز ہی سے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں، اور آج کی مجلس میں فضائل نماز، فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ واقعات اور کچھ حضرت شیخ الدیوبندیہ اور جناب زکریا صاحب کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو کتاب ہے، جس کتاب کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب فضائل اعمال ہے جو ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، جھا ہاؤس، حضرت نظام الدین، دلی، نمبر 13، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک کتاب کو اپنی تقریر کا موضوع بنا رہا ہوں۔ یہ کتاب چونکہ ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر مختلف پریسوں میں چھپی ہوئی ہے اور مختلف پریسوں والوں نے اس کو چھپوا کے تقسیم کیا ہے، ممکن ہے کہ صفحات دوسرے پریسوں کے حساب سے تھوڑے مختلف ہوں، اس لیے براہ کرم اگر کوئی صاحب کس کے پاس یہ نسخہ اس پریس کا چھپا ہوا نہ ہو اور یا وہ حوالہ کسی دوسرے پریس کے چھپے ہوئے کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں، آگے پیچھے ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر ممکن ہے وہیں کہیں وہ باتیں مل سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس پریس کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور آپ پاکستانی مطبوعہ میں دیکھیں یا ہندوستان کے کسی اور پریس والے کے اس میں دیکھیں اور کہیں جناب علی یہ دیکھیں وہ ربانی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ صفحہ انہوں نے یہ بتلایا اور صفحہ اس کتاب کے اندر کوئی اور ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں، بلکہ میں پہلے سے اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حوالہ آپ ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر دیکھ لیں، بہرحال باتیں لفظاً بلفظاً وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور تیسری ایک بات اور ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے کہ عام لوگوں کا اکثر ہم نے پڑھی ہیں کتابیں ردود ایک دوسرے کے اوپر، ہم نے دیکھی ہیں کہ جناب علی اس میں قطر بیوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ کتاب اور وہ صفحہ وہ پورا میں قطر بیوت کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ میرا اس سے مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو کتاب و سنت سے الگ ہو کر کے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے، چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انہیں ہٹایا گیا ہے اور وہ شخصیتوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے اور ان کے عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو ذات خداوندی کے قرآن کے اوپر چلو، اور چلنا ہے تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخصیت کے پیچھے چلو جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے دیا، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے وہ تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ وہ شخصیت معصوم ہے اور اسی شخصیت کی اتباع، پیروی، اطاعت اور اس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع اور واجب ہے ہمارے لیے۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور ان کی باتیں رد بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات ہو، علامہ کی بات ہو، مفتی کی بات ہو، اللہ کے لیے ان باتوں کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرو۔ اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں سر آنکھوں کے اوپر رکھ لو، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں تو خواہ ان کے زہد و تقوی کے حوالے نہ دو، ان کے پرہیزگاری اور ان کی نمازوں کے حوالے نہ دو، ان کی عبادتوں کے حوالے ہمیں نہ دو۔ کیوں؟ اگر وہ کوئی شخص آسمان میں اڑنے والا ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو ولایت کے آسمان کے اوپر دعوے کرتا ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں، اور اسی طرح سے وہ احسان اور جو صوفیوں کے اپنے مراتب ہیں وہ دعویٰ کرے کہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہوں، اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی وہ باتیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوں گی،
ہمارے بوٹ کی نوک پہ وہ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک وہ باتیں حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. غرض آئیے، میں نے کہا بلا کسی تمہید کے، بہرحال اتنی بات بتلانا ضروری تھی آپ حضرات کو. آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہے یہ عقیدہ؟ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، نہ ہی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَتَقَدَّمُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے. ہر قوم کا ایک وقت مقرر، یعنی ان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ہی وہ ایک لحظہ آگے ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایک لحظہ پیچھے ہو سکتے ہیں. یعنی جس دم موت لکھی ہے اس دم ان کو وہ موت آ کے پکڑ لے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے ان باتوں میں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جن باتوں کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں. یہ قرآن کا عقیدہ جو مومنین کو اللہ وحدہ لا شریک بتلا رہا ہے. مگر آئیے ذرا تبلیغ نصاب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بیان کر رہے ہیں. چنانچہ یہ فضائل نماز ہے. اس فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں. فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھیں. حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. فضائل نماز 80 صفحہ 10 اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو. اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے. چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے. حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی. نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا. لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے. وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ. ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں. اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا. یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی، فرشتے موجود ہو گئے تھے، لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی ایک مہینہ باقی ہے، سمجھو ان کی قسمت میں 1 مہینہ زندہ رہنا باقی ہے. وہ واحد، وہ یکتا اور بے مثل، وہ ذات خداوندی
اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ، اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اور یہ جو زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے، اس نے کہا بھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں اس طرح کا عقیدہ یہ شیراز توحید کو منتشر نہیں کرتا؟ یہ توحید کے عقیدے کو ڈائنامٹ نہیں کرتا کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے؟ کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لیے وہ بغیر حکم الہی کے آئے تھے؟ اور اگر وہ حکم الہی پہ آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ ان کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ کہ 2 رکعت ان کی بیوی ہفتے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹل گئی۔ گویا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی موت ٹال دو، اللہ بھی بھول سکتا ہے نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت زکریا صاحب جب موت و حیات کی کشمکش میں ہچکولے کھا رہے تھے، بھنور میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ وہاں تو ایک تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کو سجدہ کرے۔ زکریا صاحب کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی مہلت دے دے، جس طرح ایک کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا، انہیں بھی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر زکریا صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر میرے بھائی یہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کی بے احتیاطی، اور جیسا کہ انہوں نے بات ہے کہ یہ کتاب میں نے اس ایام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے ذہنی اور دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا، تو یہ انہی دماغوں کی اپج ہوگی، بد دماغی کی انہوں نے بیچارے نے لکھ ماری۔ نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی سند، نہ کچھ اس طرح کے واقعات نہ جانے یہودیوں کے نصرانیوں کے کہاں سے لکھ کر کے اور امت کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ غرض آئیے ایک اور واقعہ لگے ہاتھوں دیکھتے ہیں ہم۔ ہر مسلمان، ہم اور آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے ذرا تھوڑا معاشرتی مسئلہ ہے، فیملی پلاننگ کے تعلق سے ہے۔ حضرت زکریا صاحب نے باقاعدہ فیملی پلاننگ کے جواز کا ثبوت دیا، اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے۔ سن 77 میں اندرا گاندھی اسی وجہ سے اتاری گئی تھی سیٹ سے، خواہ مخواہ بیچاری کچے مولویوں سے فتوے لے رہی تھی۔ ارے امیر تبلیغ جماعت سے فتوا لے لیتی، بات ہی ختم ہو جاتی۔ پر اس وقت گیا تھا ٹولہ، لیکن کھل کر کے نہیں بولے ہم سیاسی چکروں میں نہیں پڑتے۔ معاملہ کیا تھا؟ کتاب میں تو پہلے سے لکھا ہے، عقل مند والوں کتاب میں دیکھ لو، مسئلے سمجھ لو، خلاص۔ اب پورے تبلیغی جماعت والوں کو نسبندی کے چوکھٹ پہ حلال کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نسبندی کرانا، فیملی پلاننگ کرانا یہ اسلام کے خلاف امر ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف چیز ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مگر ذرا تبلیغی جماعت کے اس شہسوار اور شیخ الحدیث کو دیکھیے کہ کس طرح سے فیملی پلاننگ یعنی نسبندی کے جواز کی دلیل دے رہے ہیں۔ یہی فضائل نماز ہے، صفحہ نمبر 12۔ فضائل نماز صفحہ نمبر 12 فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا یہ کہاں سے لاتے ہیں، یہ بیچارے نہ جانے کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو نقل کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے اور بڑا قابل رشک ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان، حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو۔ بریکٹ میں حضرت شیخ الحدیث اپنی سمجھدانی، حدیث کی سمجھ، مجھے یاد آتی ہے اس بیہودے کی باتیں جو سید واہیات غازی پور کا ہے، جو کسی واڑیات کی بستی کا، واڑیات اس کے بستی کا نام ہے، اس کو میں واہیات کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر حدیث سمجھنا ہے تو علماء دیوبند کے درسوں میں جا کر کے حدیث سمجھو، وہاں تمہیں حدیث۔ تو جب میں پڑھتا ہوں ان کتابوں کو تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ بچائے ایسی حدیث دانی سے۔ بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو،
یہ آدمی بڑا قابل رشک ہے جو مسلمان ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، جلدی سے مر جائے، اس